बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें आपके सामने रख दूं। सबसे पहले तो अभी तहरीक इंसाफ पर बड़ा ऑपरेशन की तैयारी। बैरिस्टर गौर रऊफ हसन को गिरफ्तार करके रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, मरकजी दफ्तर पर छापे मारे गए। ये वजह क्या है? मैच आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, इनकी अब आखिरी विकेट रह गई है। 4 खिलाड़ी इनके मैदान में थे, तगड़े खिलाड़ी, 3 पवेलियन में जा चुके हैं और अमेरिका और पाकिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली का अमल शुरू होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी धड़ल्ले से वापस आ रहा है और ख़ान भी आ रहा है, इसलिए आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोग तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। इमरान खान की अडयाला जेल में आज बड़ी अहम मुलाकात भी, इस्लामाबाद जलसे की तारीख का ऐलान भी, और अहमद जंजुआ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर बाजियाब हुए। आईजी की पंजाब की सख्त सर्जिश भी हुई और अली मीन गंडापुर का बड़ा अहम किरदार ये इस वक्त एमरजेंसी लगाने का मामला भी है, गवर्नर राज का भी, और दुनिया भर में सियासतदानों का मुहासबा शुरू हो चुका है। नैब चेयरमैन चोरों को आम माफ़ी दे के 2 अरब 90 करोड़ की करप्शन किस तरह किसको बचा रहा है, ये इसकी भी मैं तफसील आपके सामने रखूँगा एंड में। इन तमाम खबरों की पहले मैं आपको तफसील बताऊँ क्योंकि ये भी ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ अभी जो आई हैं रजीम चेंज ऑपरेशन का। लेकिन जो किरदार है यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ ताकि मामला आपको समझ आए। जो बाइडन, आपको पता है, इमरान खान से 3 साल तक बातचीत नहीं करता रहा क्योंकि खान मिलिट्री बेसिस नहीं दे रहा था, अड्डे नहीं दे रहा था, अफगानिस्तान में उसकी मर्ज़ी नहीं चलने दे रहा था, अफगानिस्तान की जंग नहीं शुरू कर रहा था, ड्रोन हमले नहीं होने दे रहा था, यमन में पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं जाने दे रहा था, ईरान सऊदीया के ताल्लुकात में ठीक करवाने की कोशिश कर रहा था, इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा था, 2 OIC करवा के अफगानिस्तान की मदद कर रहा था, यूक्रेन के साथ इनके साथ खड़ा नहीं हो रहा था। खान के ऊपर बाइडन की एक बहुत बड़ी चार्जशीट, ये लोगों को पता नहीं है। इमरान खान ने जो खुद मुख्तारी और आज़ाद खारजा पॉलिसी का सफ़र शुरू किया था, ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूर नहीं था, जिसकी कीमत आज खान अदा कर रहा है। ये आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ जो उसके ताल्लुकात है कोई ढके छुपे नहीं। सबसे बड़ा सिविल एजाज़ अवार्ड उसको मिला था, ड्रोन हमलों में फिर इजाफा हुआ, फिर उसके बाद जो साइफर का मामला, जनरल बाजवा ने जिसने मुल्क को तबाह बर्बाद किया, रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, खान की हुकूमत गिराई और आज मुल्क की मीशत को पत्थर के दौर में ले गए। ये सारी मालूमात वो पहुँचाता रहा बाइडन तक और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। अब वो जो बाइडन रजीम चेंज का सबसे बड़ा किरदार मंजर आम से हट गया है। उससे पहले बरतानिया का ऋषि सोनिक भी फारिग हो चुका है और इनका लंदन प्लान का अब सबसे बड़ा सुरगना जो है, वो सरगना जो नवाज शरीफ, वो सियासत में तकरीबन रिटायर समझें आप उसको, उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, मतलब सियासी तौर पे। अब इनकी भी आखिरी सांसें, ये फड़फड़ाता हुआ चिराग, ये जो आखिरी सांसों पर पूरी ताकत से जलता है, ये पूरा ताकत से अब हमला कर रहे हैं तहरीक इंसाफ पे। और ये बड़ा ख़तरनाक हमला है। मरकजी सेक्रेटेरिएट पर जो धावा इन्होंने बोला, रिकॉर्ड कब्जे में लिया, रऊफ हसन और बैरिस्टर गौर को इन्होंने गिरफ्तार किया, मरकजी दफ्तर सील किया, रिकॉर्ड कब्जे में लिया। अच्छा, ये ढूंढ क्या रहे थे? आप सोचते होंगे क्या ढूंढ रहे हैं वहाँ? तहरीक इंसाफ के 41 उम्मीदवारों ने बयान हल्फी जमा करवाए। याद रखें, ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो तमाम बयान हल्फी मरकजी दफ्तर में आके पहुँचे, वहाँ से उठा के ले जाएँ और ये 15 दिन का इनका वक्त पूरा हो जाए, मखसूस नशिस्तों का मामला इनके कंट्रोल में आए, बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा ना हो सकें, क्योंकि आज इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में ये जमा होने थे और दस्तखत अगर कहें जी मैच नहीं होने और फिर बाद में इलेक्शन कमिश्नर एक और वारदात डाल दे। तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं इन्होंने जमा करवा दिए सारे फॉर्म। रऊफ हसन बड़ी मसरूफ़ थे, मैंने कल उनसे मज़े की बात इंटरव्यू के सिलसिले में कोशिश कर रहे थे लेकिन वो मसरूफ़ थे। ये पहले भी नज़रियाती ग्रुप जब बल्लेबाज को लाया गया था तो आपको याद होगा ऐसे ही छापे मार के बैरिस्टर गौर को और उसको नज़रियाती वाले को पकड़ने की कोशिश थी, क्योंकि इन्हें पता था जो टिकट होल्डर्स हैं, ये टिकट जो इशू किए जा रहे हैं वो से छीने जाए, जिस तरह उम्मीदवारों के हाथों से कागजात छीनते रहे। और फिर आपने देखा उम्मीदवार वहाँ किस तरह अपने इंतखाबी अमल में, इलेक्शन कमीशन में किस तरह वहाँ दफ्तर तक पहुँच के बड़ी मुश्किल तक कागजात जमा करवाते हैं। तो ये अभी वही वारदात हो रही है। 41 उम्मीदवारों के मखसूस नशिस्तों के मामले में जो बयान हल्फी हैं उस पर इनकी नज़र पड़ी है, उस पर पलने की कोशिश करें कि ये कागजात सुप्रीम कोर्ट ना पहुँचे और ये कह सके कि जी हमारे पास तो कोई कागज़ ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कहे जी कहाँ आपने जमा नहीं करवाया, तो मखसूस नशिस्त इनके पास चली जाए। दूसरा, इन्होंने लेकिन तहरीक इंसाफ ने बैकअप प्लान बनाया हुआ। मेरी मालूमात यही है कि असली कागजात इनके पास नहीं है, ये कंप्यूटर रिकॉर्ड तो लेके जा चुके हैं। उसमें भी 23 जुलाई कल जो कॉन्फ्रेंस होनी है बरतानिया में, उसके रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं ये साथ साथ, और इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन ये तशद्दुद करके कोशिश कर रहे हैं फॉर्म किसी तरह से निकलवा लें। वकला को फिलफोर सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दाखिल करनी चाहिए और फिलफोर इस मामले को मीडिया पे हाईलाइट करना चाहिए, उठाना चाहिए इस मामले को, क्योंकि अगली कोशिश ये करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए। वफाकी काबीना का कल इजलास है और इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल पढ़े कि इन्होंने एंटी स्टेट सरगर्मियों में तहरीक इंसाफ को डाल दिया है। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड हो चुकी है। उसमें आसिफ जरदारी की जो हालिया मुलाकातें हुई उसमें लोगों ने तय किया, आप इनका जो मौक़िफ़ है कि IMF को ख़त लिखा गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, और साइफर का मामला, ये 2 मामला सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है मैदान साफ़ होगा, पाबंदी लगी, नशिस्तें भी आप ले जाएँ, उसके बाद अगली हुकूमत भी आप ले जाना, और उन्हें ये बार बार याद भी कराया देखें 2002 में आप पे भी पाबंदी लगी थी, उसका फ़ायदा नून लीग ने उठाया था। तो अब PTI पर अगर हम पाबंदी लगाएंगे तो फ़ायदा आपको होगा। आप जरदारी जो है वो इन शराइत पर तैयार नहीं था,
اس نے بلاول کو امریکہ بھیجا کہ وہاں جا کے ماحول چیک کرو، جو بائیڈن کے ہٹنے کے بعد وہاں سچویشن کیا ہوگی. تو دیکھیں ایڈمنسٹریشن ابھی امریکہ میں وہی موجود ہے. ابھی ہندوستانی نژاد کملا ہیرس موجود ہے، ٹونی بلنکن موجود ہے، یہ بلاول کے سرپرست ہیں، یہ ان کا بغل بچہ تھا. 18 دورے کر کے پہلے بھی اس نے ان کے ساتھ سیٹنگ کی ہوئی ہے. تو بلاول کو ان ملاقاتوں کے بعد پاکستان میں جو 3 اہم ملاقاتیں ہوئیں، ایک تو بڑی ملاقات جو آصف زرداری کی ہوئی طاقتور لوگوں سے، اور مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں انہیں پتہ تھا آئے گا، عدلیہ سے تمام فیصلے آئیں گے، ججز ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، ٹریبیونل کے تمام کیسز سے تحریک انصاف کو پنجاب میں سے بھی تمام نشستیں واپس ملیں گی. یہ مریم نواز کا تخت لاہور جو شدید خطرے میں ہل رہا ہے، انہیں پتہ ہے گرے گا. تو مری میں جو ملاقات ہوئی مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف کی، طاقتور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، تحریک انصاف کو میدان سے نکالنا. اگر یہ میدان میں موجود ہوں گے تو پھر بڑا مشکل ہے. عمران خان، شاہ محمود قریشی دونوں جیل میں، پرویز الہی بیمار ہیں. تحریک انصاف کی قیادت میں فی الحال کوئی ایسے لوگ سامنے نہیں جو منظر یہاں پہ کچھ کریں. خیبر پختونخوا کی حکومت میں وہاں ہمیں حالات بگاڑ کر گورنر راج لگائیں گے، ایمرجنسی لگا دیں گے، اور اس کے بعد ہمیں اتنا وقت مل جائے گا. انہوں نے جو پلان کیا ہوا ہے کہ جتنے وقت میں ابھی امریکہ میں حکومت بنے گی، ٹرمپ آئے گا، 3-4 مہینے اس میں لگیں گے، ہم اتنی دیر میں حالات تمام اپنے قابو میں کر لیں گے. یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. اور اس دوران ہم تحریک انصاف پر کالعدم ہونے کا لگا بین کر دیں گے، آرٹیکل 6 خان پہ شروع کرا دیں گے، کیونکہ جھوٹے کو اس تو پہلے سے بنے ہوئے، اس معاملے کو کھینچیں گے زیادہ. اور بنو والا معاملہ، اس طرح کے معاملے پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کی حکومت میں ڈال دیں گے. اور آج ان کی پریس کانفرنس میں غیر معمولی جو ثبوت بھی دکھا دیں گے، تصاویر اور ویڈیوز بھی دکھا دیں گے جو اپنے لوگ انہوں نے خود شامل کیے، جیسا 9 مئی فالس فلیگ آپریشن ہوا. لیکن جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، لوگ نہیں مانتے. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو مرضی کر لیں، معاملات نہیں بدل سکتے. یہ جلسہ تحریک انصاف کا روکنے کی کوشش کرتے ہیں، NOC نہیں دیں گے. ان کے اپنے قاضی کے منہ سے باتیں سنیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے تحریک لبیک والے محرم کے دوران بغیر اجازت کے فیض آباد آ کے بیٹھتے ہیں، جماعت اسلامی جلسے کرتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہیں ہوتی، لیکن آپ یہاں تحریک انصاف کے معاملے پہ کہتے ہیں چیلم کے بعد کریں گے. اس کے بعد تو آپ نے کہنا بارشیں آ گئی ہیں، سردی آ گئی، کیا بہانہ کریں گے؟ کیا انہیں 14 اگست بھی نہیں منانے دیں گے؟ حالانکہ عمران خان نے تو دیکھیں اپنی آخری ملاقات میں واضح طور پر پارٹی کو ہدایت دی، اجازت ملے یا نہ ملے جلسہ کرنا ہے. تحریک انصاف کو اب یہ یاد رکھنا ہوگا، یہ معاملہ اب اجازت والا معاملہ ختم ہو گیا، یہ لیول پلینگ فیلڈ معاملے والا مانگنے والا معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے. یہ پابندی کے علاوہ گرفتاریاں کرنے کا ان کا یہ بالکل آخری سٹیج ہے. دوستو یاد رکھو، اس کے بعد اور ان کے پاس کچھ نہیں. یہ فیشسٹ حکومتوں کی آخری وارداتیں ہوتی ہیں کہ اغوا کر لیا جائے، ایسے بے بنیاد کیس بنائے. جیسے ابھی انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر احمد جنجوعہ پر انسداد دہشت گردی میں انہوں نے جو 7 روز کا ریمانڈ کے واردات کیا ڈالی کہ دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. ساری دنیا جانتی ہے کہ احمد کے پاس لیپ ٹاپ اینک کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ شخص سے کبھی شب رات کو پٹاخہ نہیں چلاتا تھا حقیقی معنوں میں. تو ان لوگوں کو اتنا سخت ڈر ہے ان لوگوں سے کہ یار یہ لوگ عوام میں موبلائز نہ کر لیں، ان کو لوگ کو تیار نہ کر لیں، مخصوص نشستیں ہاتھوں سے نہ نکل جائیں. لیکن جس طرح یہ بھینس چوری کے مقدمات بناتے رہے، سائیکل چوری کے مقدمات بناتے رہے، چارپائیاں چوری کرنے کے مقدمات، یوریا کھاد کے، تو ان سے کوئی بعید نہیں. اسی ملک میں ارشد شریف کو انہوں نے شہید کیا، اسی ملک میں عمران خان جیل میں ہے. تو کچھ بھی ممکن ہے ان کی طرف سے، ہر حد تک یہ گر سکتے ہیں. اور اصل خطرہ رؤوف حسن اور زلفی بخاری، ان سب لوگوں سے میں نے آپ کو بتایا. برطانیہ میں جو پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کے حق میں قرارداد ہے، وہاں جو ایشو ہے نا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے. لیکن اب وہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، کیونکہ جب سے یہ دیکھیں رجیم چینج کا معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد امریکہ برطانیہ میں حکومتیں بدل چکی ہیں، وہ لوگ جا چکے ہیں. اور اس لیے اب یہ کابینہ کا جو اجلاس کل بلا کے اس میں کوشش کریں کہ تحریک انصاف پہ قابو پائیں. مجھے تحریک انصاف کے ایک رہنما یاد ہے، اس نے بڑی تفصیل سے کہا تھا ایک دفعہ کہ جب تک عوام موبلائز نہیں کریں گے یہ لوگ اسی طرح کی کوشش کرتے رہیں گے. 500 لوگ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پر بھیج کر اب کون سے ایسے حالات بنے ہیں کہ انہیں غیر معمولی پریس کانفرنس کرنی پڑے. لیکن آج 3 بجے وہی پریس کانفرنس اب سنیں گے جو 9 مئی کے بعد ہوا کرتی تھی. یہ ان کی پریس کانفرنسز دیکھ کے جو 3 بجے کا اعلان ہے، ویسے تو عطا تارڑ اسے انہوں نے رکھا ہوا ہے اس لیے کہ وہ کھل کے جب بھی بولتا ہے، مطلب انہیں اس طرح کے لوگ ہیں. ابھی کل وہ کہہ رہا تھا کہ جرمنی میں جو پاکستانی سفارت خانے پر جھنڈا اتارنے کا معاملہ ہے، اب جھنڈا اترا جرمنی میں، پرچم کی بے حرمتی ہوئی، سفارت خانہ جرمنی کا ہے، نام عمران خان و تحریک انصاف کا کہ وہاں پر اب کیونکہ قابلیت بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، سیکھنا بھی نہیں ہے، اور اوپر سے بدنیت بھی ہے. اب بنو کا معاملہ ہو، فائرنگ تحریک انصاف پر ہوئی ہو، لوگ ان کے شہید ہوں، الزام انہی پہ ڈال دیں، چاہے جرمنی ہو یا چاہے بنو ہو. تحریک انصاف اور عمران خان پر انہوں نے یہ اپنا ہاتھ سیدھا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کی واردات بنانی ہے. اس طرح کی پریس کانفرنسز کریں گے تو پھر اس کا پوسٹ مارٹم بھی ایسے ہی ہوگا. عطا تارڑ کے تو حواس باختہ ہے، میرے خیال میں اسی کو رکھیں، ایسے ہی لوگوں سے اس طرح کے کام کروائیں
3 بجے والوں کو نہ سامنے لائیں. میرے خیال میں انہیں نہیں آنا چاہیے, ان کا ویسے کیڈر خراب ہوگا, یقین کریں. پاکستانی پرچم کی بے حرمتی جنہوں نے کی انہیں ضرور ڈھونڈیں, کوئی پاکستان سے بھی ہے, جیو فینسنگ کریں, جو مرضی کریں, لیکن یہ جو جھنڈا افغانستان کے جھنڈے کی بات کریں تو افغانستان میں بھی یہ جھنڈا بین ہے. افغانستان کی موجودہ حکومت نے اس جھنڈے کو مانتی جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے لوگوں نے وہاں. تو افغانستان کے لوگ پاکستان کے مخالف نہیں ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان نے سے اسی لیے دیکھیں جب بھی پاکستان نے ان سے تعاون مانگا انہوں نے دیا. یہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں, جنگ شروع کریں, یہ تو صبر تحمل سے انہوں نے روکا ہوا معاملہ, اور یہی اس کا سب سے بڑا اہم بیان. آج دیکھیں عمران خان کی بڑی اہم ملاقات ہے شہریار افریدی سے بھی اڈیالہ جیل میں, اس میں بھی بہت ساری اہم باتیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو ملیں گی, کیونکہ اب اگلا کام خیبر پختونخوا میں کرنے جائیں گے. یہ گرفتاریاں کرنے کے بعد ابھی انہوں نے پورے کمرے میں ایک, جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں, تحریک انصاف کے سب لوگوں کو رکھا ہوا ہے, سب کو ایک جگہ جس طرح یرغمال بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک فضا انہوں نے وہی بنائی ہو جو بالکل بنگلہ دیش میں تھی, بالکل اسی طرح بنگلہ دیش والی فضا. اب صرف پاکستان میں اب مزاحمت نہیں ہو رہی, بس یہ ایک اچھی بات ہے. میں تو اچھی بات اس لحاظ سے کہوں گا کہ بندے نہیں, اللہ معاف کرے, شہید ہو رہے. باقی ان کے جو حمایتی ہیں وہ تو انہیں آہستہ آہستہ پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں. اور یہ صرف بنگلہ دیش میں نہیں ہوا, آپ دیکھ لیں مالدیپ میں ہوا, سری لنکا میں ہوا, امریکہ میں چینج ہوا, برطانیہ میں ہوا, فرانس میں ہوا, اب آئرلینڈ میں دیکھیں, مغربی ممالک میں, یورپی ممالک میں اکثریت اب لوگ چوروں ڈاکوؤں کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں. عوام میں نکلنا ان لوگوں کا چوروں ڈاکوؤں کا مشکل. تو ایک تاثر بلڈ ہو چکا ہے, ان تبدیلیوں کا اثر آپ کو نظر آئے گا. ابھی برطانوی اخبار دی اکانومسٹ نے جو آرٹیکل لکھا پورا تفصیل سے, اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں جو تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی کوشش کریں گے, اس میں 2 معاملات انہوں نے, ایک IMF کا معاملہ کہ جی عمران خان کی حکومت نے IMF کو خط لکھ کے قومی سلامتی کا معاملہ خراب کیا. تو بندہ ان سے پوچھے جو فیٹ اپ پہ یہ لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے جب پاکستان کو بلیک لسٹ گرے میں لانا تھا, وہ معاملہ کیا غداری میں نہیں آتا؟ بہرحال عمران خان نے ایسا کوئی معاملہ نہیں لکھا. خود IMF نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی عمران خان کی جو تحریک انصاف ہے انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے, اور پھر یہی لوگ بنی گالا جا کے عمران خان سے دستخط کروا کے لائے. خان نے تو دستخط کر دیے تھے اس وقت. پھر دوسرا معاملہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائفر والا معاملہ, جو پہلے ہی قواش ہو چکا ہے, جو پہلے ہی عدالتوں میں اڑ چکا ہے, جس کو کہ تسلیم بھی نہیں کیا گیا, اس کے باوجود بھیجنے والے کہہ رہے ہیں آج کوئی سائفر, لیکن یہ کہہ رہے ہیں سائفر کا معاملہ اور یہ 2 معاملے بنا کے تحریک انصاف کو اینٹی اسٹیٹ بنا کے اس پارٹی کو بین کرنے کی کوشش کریں. لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف نے دوسرے نام سے فل4 پارٹی رجسٹر کرا دینی ہے, وہ اتنا بڑا معاملہ. لیکن مخصوص نشستوں کو ٹالنے کے لیے یہ ساری کوشش اس وقت صرف اور صرف انہی چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو لا کے جو بٹھایا گیا, چن چن کر ایک سے ایک بڑا ملک کا دشمن, حقیقی معنوں میں عوام کا دشمن, جن کے پیسے اربوں کی تعداد میں اس وقت ڈالروں میں. دیکھیں ان لوگوں نے تھر کول, یہ جو بجلی آپ کو مہنگی مل رہی ہے, جو گیس پاکستان میں مل رہی ہے, جو آپ کو اس وقت پاکستان کی محرومیوں کا, جو پاکستان غریب ہے آج, یہ پاکستانی غریب نہیں ہے, ان لوگوں نے غریب کیا ہے. یہ جو پورا ایک طبقہ 40 لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں, انہی لوگوں کی کو واپس لا کے انہی لوگوں کو چلانے کے لیے, صرف اور صرف ان کو بچانے کے لیے, اور جو اپنی 2 سال کی ان کی وارداتوں کی چارج شیٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے اسے بچانے کے لیے یہ ساری واردات کی جا رہی ہے. لیکن پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے, صبر و تحمل سے کام لے رہی ہے. لیکن دیکھیں ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہے. ظاہر ہے اب جس طرح کے حالات انہوں نے مہنگائی کے بنائے ہوئے ہیں, ابھی بجلی گیس کے بلوں کی وجہ سے لوگ چلیں اگر اپنے سیاسی حالات کے لیے نہیں نکلتے, تو جو بنگلہ دیش میں بھی نکلے تھے تو وہ نوکریوں سے ہی نکلے تھے. وہاں جو تقریباً نوجوان, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی بے روزگاری کے یہ عالم پہنچ چکا تھا کہ نوجوانوں کے پاس نوکریاں نہیں تھیں, بالکل بے روزگار تھے. تو انہوں نے کہا ایسے بے روزگار رہنے سے زندگی سے ہاتھ کھول کے ایسے کھڑے ہو گئے جی کہ اب ظاہر ہے نہ گھر میں روٹی ہو, نہ کھانا ہو, نہ آپ کا مستقبل ہو, تو پھر آپ نے کدھر جانا ہے؟ تو اسی طرح پاکستان کا نوجوان بھی آج یہی سوچ رہا ہے. جب آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا, ابھی فی الحال انٹرنیٹ بند کر دیا انہوں نے, تو جو لوگوں کا جو IT پہ کام چل رہا تھا, جو فری لانسنگ کام کر رہے, فوڈ پانڈا چل رہے تھے, جو اپنے کاروبار کر رہے تھے, جو بینکنگ چلا رہے, ساروں کا سارا نظام رکے گا. تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ سڑکوں پہ آ کے ایسے ہی ہاتھ کھول کے کھڑے ہو جائیں گے کہ مارو ہمیں مارنا ہے. تو اس وقت سے بچیں اور یہ پریس کانفرنسوں کی بجائے حالات کو ٹھیک کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.